اولین قدم، آسان ترین کام یہ ہے کہ اول وقت میں آ جائیں نماز کے لیے، مسجد میں حاضری دیں اور نماز ادا کریں باجماعت، اور اس کے بعد خدا متعال کی بارگاہ میں معرفت آقائے مسلمان کے لیے دعا کریں۔ پہلا قدم ہوگا، آپ دعا کریں گے، خدا متعال آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ آہستہ آہستہ نزدیک ہو جائیں گے معرفت آقائے مسلمان کے۔ معرفت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی جائے گی، بشرطے کہ آپ چھوٹے چھوٹے رابطے قائم رکھیں ان کے ساتھ۔ ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے، اس دن عرض کیا ہے، گزشتہ ہفتے عرض کیا آپ کی خدمت میں، واجبات کو اہمیت دیں۔ واجبات کیا آپ کے ذمہ اس قدر واجبات ہیں کہ آپ کہیں گے کس کس کا خیال، مختصر چیزیں واجبات کے لیے۔ انفرادی زندگی میں زیادہ واجبات، روزانہ اس قدر واجبات نہیں کہ کم ارشی کا ہمارے لیے اس سے زیادہ طاقت سے زیادہ خداوند آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ اولین چیز نماز ہے، اہمیت ہے نماز کو، اول وقت کو اہمیت ہے۔ آپ نزدیک ہو جائیں گے قائم نوجوان کے، اول وقت اذان سے پہلے باوضو ہو کر نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں، کہ جب تک آپ آمادہ ہو جاتے ہیں اذان ہو جائے گی اور آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، اہمیت ہے۔ یہ اولین چیز ہے، اسے اہمیت ہے۔ ساتھ ساتھ محرمات سے اجتناب کی کوشش کریں، جن چیزوں کے بارے میں پتا ہو کہ حرام ہے استفادہ نہ کریں، حد تک کے حرام، وہ محرمات جن کا تعلق آپ کے کانوں سے ہے اجتناب کریں۔ ہر مشکوک موسیقی نہ سنیں، یہ موسیقی مشکوک ہے۔ ہر وہ موسیقی جو آپ کا دل دنیا میں لگا دے، جو آپ کو اس قدر غمگین کر دے کہ آپ جو ہے وہ دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، آپ کا دماغ کہیں کسی اور طرف لگا دے، لاہ لائف کی طرف لگا دیں، آپ کو فضول باتوں کی طرف لگا دیں۔ ایسی موسیقی سے اجتناب کریں، ایسی موسیقی جو مشکوک ہیں، مبتذل ہیں، انسان میں سستی، انسان میں کاہلی اور انسان کو نا امید کرنے والی موسیقی ہے، نہ سنیں۔ انسان کو دنیا پرست اور انسان کو حرام کے نزدیک، حرام کی طرف متوجہ کرنے والی موسیقی نہ سنیں، جو آپ کو دنیا کے عشق مجازی میں گرفتار کرے، ایسی موسیقی نہ سنیں۔ یہ کانوں سے متعلق ہے۔ پھر غیبت نہ سنیں، حرام ہے، اس کا تعلق آپ کے کانوں سے ہے۔ اولاً تہمتیں نہ سنیں، چوری نہ کھائیں، نہ سنیں، مومن کے گناہ نہ سنیں۔ ایک دوست بیان کرتا ہے، دوسرا دوست سن رہا ہے، نہ سنیں۔ کانوں سے متعلق ہے، آنکھوں سے متعلق، اب ایسے بے شمار ہو چیزیں۔ آہستہ آہستہ کوشش کریں، آپ گناہ چھوڑتے جائیں، آقا امام زمان علیہ السلام آپ کے نزدیک ہوتے جائیں گے، آپ کے دل میں آقا امام زمان کا قیام ہوتا جائے گا اور آپ دیکھیں گے ہمیشہ وہ میرے دل میں ہے۔ یہ بڑی کامیابی۔ آپ خود سوچیں، صبح آپ اٹھتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ جو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے دل میں آقا امام زمان کا کب آتا ہے، شاید کبھی کبھی اچانک جو آپ کو یاد آقا امام زمان آ جائے، یعنی آپ کا دل پاک ہوتا جا رہا ہے کہ بار بار آپ کو آقا امام زمان کی یاد آتی ہے، اور آپ اسی لمحے کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی لمحے آپ ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ حرام سے اجتناب کرتے جائیں، آپ کا دل نورانی ہوتا جاتا ہے،
انجام واجبات، ترک محرمات دوسرا مہم ترین قدم ہے آقا محمد علیہ السلام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، کہ آپ کا رابطہ ان سے تنگ ہو، مضبوط ہو۔ آنکھوں سے متعلق گناہ اجتناب کریں، محرمات سے۔ معروف ترین اور جو ہے سب سے زیادہ انسان جس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ نگاہ حرام ہے، نگاہ حرام جن سے مخالف کی طرح اسکولوں میں، کالجوں میں، روڈ پہ، بازار میں، گھروں میں، امام بارگاہوں میں کوشش کریں کہ نامحرم کی طرف آپ کی نظر نہ جائے، نگاہوں کو بچا لیں۔ یہ نگاہیں پھر آقا زمان کی خدمت میں ہوں گی۔ یہ کان گناہوں سے بچنے کے بعد دیکھیں یہ اذن اللہ، یہ وجہ اللہ، یہ عین اللہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہ کان جس سے صرف خدا کی باتیں سنی جائیں وہ اذن اللہ ہیں، وہ آنکھیں جو صرف خداوند متعال کے قوانین و ضوابط و احکام کے مطابق دیکھیں وہ عین اللہ ہیں، وہ یہ آنکھیں خدا کی ہیں، یہ کان خدا کے ہیں۔ خدا کے برخلاف کچھ نہ سنے گا، خدا کے برخلاف کچھ نہ دیکھے گا وہ انسان، اس طرح ہے۔ اذن اللہ ہے، لسان اللہ ہے، زبان پہ صرف اللہ کی بات ہے۔ قائم زبان لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اذن اللہ ہے، ید اللہ ہے، مظہر جلال و جمال الہی، مظہر صفات الہی ہے، تو وہ بھی نزدیک ہو جائیں گے۔ آپ ان میں اور ہم میں ہم آہنگی شرط ہے، ضروری ہے کہ یہ کان ہم آہنگ ہو جائیں ان کے ساتھ، یہ آنکھیں ہم آہنگ ہو جائیں ان کے ساتھ۔ وہ پاک نگاہ رکھتے ہیں، ہماری نگاہیں پاک ہوتی جائیں، ہم ان سے ہم آہنگ ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح زبان، آنکھوں سے متعلق گناہوں سے بچیں، زبان سے متعلق گناہوں سے بچیں۔ غیبت کرنا، چوری کھانا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، نازیبا کلمات زبان سے نکال کرتے ہیں۔ تو آپ آہستہ آہستہ آپ کی زبان شباہت پیدا کرے گی، یہ زبان آپ کی لسان اللہ بننی چاہیے، زبان خدا ہو، یہ خدا کے لیے بولے۔ آنکھیں عین اللہ، خدا کے لیے دیکھیں، کسی اور کے لیے نہ دیکھیں، نہ دیکھیں کسی اور کے لیے، خدا کے لیے دیکھیں، خدائی دیکھیں۔ اسی طرح ہاتھ پہ آزاد جوالے، گناہوں سے آپ دور ہوتے جائیں گے، آئے زمان سے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ رابطے کے لیے راستہ یہ ہے، پاکیزگی ایک راستہ ہے، ایک راہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ ہمیشہ پاکیزہ رہیں، نگاہیں پاکیزہ، زبان پاکیزہ، کان پاکیزہ، دل پاکیزہ، لباس پاکیزہ، بدن پاکیزہ، طہارت ظاہری و باطنی، باوضو رہیں، کبھی آلودہ حتی حدث و خبر سے بھی آلودہ نہ رہیں، پاکیزہ رہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی شان میں بیان ہوا کہ نیک پاک افراد کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، تو وہ بھی قرآن ہے، آقا زمان بھی قرآن ہے۔ السلام علیکم یا شریک القرآن، ہمسان قرآن ہے، ہم بلّی قرآن ہے، مبلغ قرآن، مفسر قرآن، معلم قرآن ہے۔ وہاں بھی پاکیزہ افراد کے لیے راہ ہے، ناپاک افراد کے لیے۔ جس قدر آپ میں پاکیزگی آتی جائے گی، طہارت لباس و بدن اولین قدم ہے، اور اس کے بعد طہارت اعضاء، اور پھر طہارت دل، طہارت روح۔ چھوٹی طہارتوں شروع کریں، طہارت قلب و روح حاصل ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ اب آپ طہارت میں آقا زمان کے ساتھ نزدیک ہو جائیں گے۔ تو لا
سئل المطهرون، پاکیزہ افراد ان کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ آقا امام زمان سے رابطہ کیسے قائم، کس طرح قائم کریں گے؟ رابطے مضبوط ہوتے جائیں گے۔ نمازوں کو اپنے اہمیت تھی، واجبات کو اپنے اہمیت تھی، واجب ہے آپ کے پاس کچھ چیزیں ادا کریں، فوراً اگلے سال پچھلے سال اس طرح نہ کریں، آج کل نہ کریں۔ اس سال اگر حج واجب میں چلے جائیں، اگلے سال میں نہ رکھیں۔ دیکھیں گے آدھے کہ سال سے واجب حج ایک حج ادا نہیں کرتا ہے، کیا یہ نزدیک ہوگا امام زمان کے ساتھ؟ سال سے ہزاروں لاکھوں جائیدادوں پہ ہم کا امام لاگو ہیں، نہیں ادا کرتے، فوراً زکات ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح فقراء کے حقوق، غریبوں کے حقوق جو ہیں، سادات وغیرہ سادات، ہمسایہ و رشتہ دار وغیرہ وغیرہ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اسے نہ واجبات کو فوراً ادا کریں، خود کو آپ آمادہ کریں گے آقا زمان کے لیے، تب رابطے ہوں گے آپ کا آقا زمان کے ساتھ۔ یہ مہم ہے، طریقہ یہ ہے، طہارت کا ہے، واجبات پہ عمل کریں، ہمیشہ باوضو رہیں، باطہارت رہیں، محرمات کو اہمیت دیں، اسے اجتناب کریں۔ اور دعا مہم ترین عامل ہے قربت امام زمان کے لیے، دعاؤں کو فراموش نہ کریں۔ امام زمان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، ان سے رابطے کے لیے دعا کریں، ان کی معرفت کے لیے دعا کریں، ان سے نزدیک ہونے کے لیے، ان کی رضایت کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے دعا کریں۔ دعائے ندوہ میں یہ چیزیں بیان کی ہیں، وَجَعَلْنَا مِمَّن يَأْخُذُ بِحُجَّتِهِمْ وَيَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ وَأَعَنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ۔ خدا ہماری مدد کریں، ہم ان کے حقوق ادا کریں، ہم ان کے زیر سایہ رہیں۔ یہ چیزیں مہم ہیں، ہم نزدیک ہو جائیں گے ان کے ساتھ جب ان کے حقوق ادا ہوں گے، جب ان کی اطاعت ہوگی، ہم ان کے زیر سایہ قرار پائیں گے۔ یہ چیزیں مہم ہیں، ابتدائی ہیں، اگرچہ بہت ابتدائی ہیں، یہی چیزیں ابتدائی ہیں، سنگ میل ہیں یہ چیزیں، یہی چیزیں جو جس کا آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا، زیادہ وقت آپ کا نہیں رکھتا، لیکن سنگ میل ہے، بنیادی ترین کام ہے۔ اوپر سے اگر آپ بہت بڑے بڑے کام کریں، کرنا بھی چاہیں، مشکل ہے کہ کامیاب ہو جائیں، جبکہ چھوٹی چھوٹی جو بنیادیں ہیں انہیں اگر آپ اہمیت نہیں دیں گے، اگر شروع سے قدم اول اگر پاک نہ ہو، اس کے بعد آپ جہاد میں بھی جائیں، اس کے بعد آپ جو بھی آپ قربانی دیں، اخراجات انفاق وغیرہ شاید قبول نہ ہو۔ بنیاد کو مضبوط کریں، معرفت کو مضبوط کریں، تہذیب نفس کو ٹھیک کر لیں، اور کوشش کریں کہ محبت آقا امام زمان دلوں میں زیادہ ہو جائے، ان کے محضر مبارک میں پہنچنے کی آرزو پیدا کریں، جستجو پیدا کریں، عشق پیدا کریں، اس قدر ان کی محبت آ جائے کہ آپ کم و بیش ان کی زیارت کے لیے بے قرار رہیں۔ مہم ہے ان کی زیارت، لیکن ہدف نہیں ہے، مہم ہے، سعادت ہے، لیکن ہدف یہ نہیں، مہم آرزو ہے، آرزو ہے۔ متا ترانا و نراک، دعائے ندوہ میں آپ متا ترانا، آپ کب ہمیں دیکھیں گے، و نراک، کب ہم آپ کو دیکھیں گے۔ ایسا ہو کہ آپ بھی ہمیں دیکھیں اور ہم بھی آپ میں روبرو ہو جائیں، اس قدر لیاقت پیدا کریں اپنے اندر کہ روبرو ہو سکیں امام زمان کے
ان کے محضر میں پہنچیں گے، آپ لوگ دیکھ سکیں، نظریں اٹھا سکیں. کون سمجھتا ہے کہ راب ہے مجھ میں کہ میں نگاہیں اٹھا لوں گا ان کے چہرے منور پہ؟ یا پھر پاک و پاکیزہ خط ہوگا یا پھر جاہل ہوگا جسے پتا بھی نہ ہوگا کہ کہاں نظریں اٹھانا. لیاقت پیدا متا توانا بنا ہوا، یہ آرزو پیدا کر، عشق پیدا کرنا ہوتا ہے، محبت پیدا کرنی ہوتی ہے. تو اپنے امام مولود کی نسبت اس سے محبت پیدا کریں. احادیث میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. راوی نے سوال کیا، یہ عرض کر چکا پہلے آپ کی خدمت میں، حضرت امام رضا علیہ السلام سے کیا آپ میرے لیے دعا کریں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارا گمان کچھ اور ہے؟ تمہارا خیال یہ کہ ہم نہیں کرتے تمہارے لیے دعا؟ وہ جواب دیتا نا میرا خیال ایسا نہیں ہے کس کے خلاف. امام فرماتے اگر چاہتے ہو کہ یہ معلوم ہو کہ تیری نسبت میری محبت کا مقام کیا ہے، یعنی تجھ سے کس قدر مجھے محبت ہے، تم سے کس قدر تجھ سے لگاؤ ہے، الفت ہے، پیار ہے، کس قدر ہم تیرے امور کا اہتمام کرتے ہیں، اگر دیکھنا چاہو، معیار ڈھونڈنا چاہو، کوئی ایسا پیمانہ ہو جہاں میں دیکھوں کہ امام کو مجھ سے کتنی محبت ہے، فرمایا اپنے دل کی طرف دیکھو. تمہارا دل وہ معیار ہے، وہ مقام ہے جہاں تک وہ پیمانہ ہے. اپنے دل میں دیکھو کہ تیرے دل میں، تیرے کاموں میں کس قدر مجھ سے محبت ہے. دیکھو تمہارے روزمرہ معمول کی زندگی میں کس حد تک عشق اہل بیت موجود ہے، محبت اہل بیت موجود ہے، محبت آبائی زمان موجود ہے، کس حد تک. دیکھیں تمہارے دل میں کس حد تک آبائی زمان سے محبت ہے، کس حد تک، فرمایا کس حد تک تم میری فکر میں ہو. یہ معیار ہے. اسی حساب سے آپ تم یقین رکھو، اسی حساب سے یہ کم از کم اسی حساب سے ہماری محبت ہے تمہارے ساتھ، اسی حساب سے ہم تمہارے خاص امور کی فکر میں ہیں، تمہاری کامیابی کی فکر میں ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کی فکر میں ہوتے ہیں. یہ رابطہ قلبی ہے. اپنے دل کی طرف دیکھیں، گھر میں جائیں، خلوت میں بیٹھ کے اپنے دل کی طرف دیکھیں کیا نوجوان کی نسبت میرے دل میں محبت کس قدر ہے. یہ کلی فائدہ ہے. جس قدر کسی شخص کے نزدیک ہو اور جس حد تک آپ اسے دوست، اسی حساب سے آپ اس کے دل میں آپ کے لیے مقام ہے، آپ کے لیے محبت ہے. لہذا آٹھویں امام نے فرمایا کہ اپنے دل کی طرف دیکھو کہ ہماری نسبت اپنی محبت کے درجے کو دیکھو، کس حد تک تمہیں الفت ہے، محبت ہے امام زمان سے، امام رضا سے. جس مقدار میں تم ہماری یاد میں ہو، ہم بھی اسی مقدار میں تم سے محبت کرتے ہو، تمہاری یاد میں. اس محبت کے مقامات ہوتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت میں. کبھی بہت کم ہے، کبھی ایک خطیب آ جاتا ہے، ایک شاعر آ جاتا ہے، ایک جو ہے مداحان آ جاتا ہے، کبھی ایک قوال آ جاتا ہے، کسی طرح سے اپنے ساز آواز میں یا مختلف سروں میں اس کے لیے فضائل اہل بیت بنا کر اہل بیت بیان کرے. شاید کہیں جا کر اس کے دل میں تھوڑی سی محبت جھاگ جاتی ہے اہل بیت کے متعلق. کبھی ایسا ہے، کبھی مجلس میں آنے کے بعد بھی تمام چیزیں سننے کے بعد بھی وہ خالی کا خالی چلا جاتا ہے، اس کے دل میں تھوڑی سی بھی جذبات نہیں ہوتا، سنگ دل ہوتے ہیں، اپنا وہ کوئی پتھر دل لے کے نکل جاتا ہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ محب اہل بیت، عاشق اہل بیت، شکل محب پیغمبر کہ اس
محبت ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ ان سے محبت ہے، اپنی ذات سے زیادہ، یعنی میں اپنی ذات سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ تو آپ سب کریں گے، پتا کہاں سے چلے گا؟ یہ دیکھیں کہ میں جو چیزیں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں، جن چیزوں کی محبت میرے دل میں ہے، جو چیزیں میرے لیے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، وہی چیزیں خوشنودی آبا امام زمان کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ یہ مقام ہے، ہم سب گرفتار ہیں، نہیں کہ میں کسی مقام پہ ہوں، ہم سب گرفتار ہیں۔ انشاءاللہ وہاں سے آگے آگے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محب و عاشق اہل بیت ہم اپنی ذات سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اور حتی اپنی ہستی کو بھی ان کے لیے مٹانے پہ آمادہ ہے۔ اس وقت ہے کہ بے چون چرا ان کے احکامات پہ، ان کے فرامین پہ عمل کرتا ہے۔ اب یہ مقام وہ آخری مقام ہے ہمارے لیے کہ اپنی ہستی کو بھول جائیں، وقف کریں اپنے مسلمان کے لیے، اہل بیت کے لیے، کھائیں بھی ان کے لیے، سوئیں بھی ان کے لیے، رہیں بھی ان کے لیے، کچھ کریں بھی ان کے لیے۔ جب ایسی حالت پیدا ہو جائے، آپ عاشقین ہیں اہل بیت میں، آپ محبین ہیں اہل بیت میں، آپ پیروان ہیں اہل بیت میں، آپ جوانان ہیں اہل بیت میں، اگر یہ حالت پیدا ہو جائے تو کوئی چیز پھر آپ اور امام زمان کے مابین رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ کوئی بھی چیز آپ اور امام زمان کی یاد سے دور نہیں کر سکے گی، کہ آپ امام زمان کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ فراموش نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے آپ کو۔ پھر آپ کا ہر کام امام زمان کا کام ہوگا، پھر آپ کی کامیابی امام زمان کامیابی ہوگی، اور امام زمان ضرور بھی ضرور آپ کی نصرت کریں گے۔ جب امام زمان دیکھے گا کہ یہ عاشق، یہ محب، یہ دوست، یہ جوان ایسا ہے کہ اپنی ذات پہ ہمیں ترجیح دے دیتے ہیں، یہ جوان، تو پھر ممکن ہے، عین ممکن ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیں۔ سوچا تھا کبھی؟ سوچیں آج کے بعد آپ کو بلا سکتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے مراحل کو آگے طے کریں، بڑے مراحل طے کریں، آپ کو بلا لیں گے۔ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کو، آپ جوانوں کو، آپ بزرگوں کو، عاشقان کو کبھی ہمیشہ کے لیے بلائیں، زندہ اسی طرح سے بلائیں۔ اگر یہ حالت اور یہ رابطہ انسان کے دل میں، انسان کے روح میں اپنے آخری درجے تک پہنچیں، آپ امام زمان کو بہت سے زیادہ چاہنا شروع کر دیں، حاضر ہو کے اپنی راہ، اپنی جان بھی اور اپنی دولت بھی، سب کچھ راہ امام زمان میں فدا کر دیں، جیسا کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسے ایسے آیات اعظام ہیں، ایسے ایسے علماء ہیں، ایسے ایسے جوان ہیں، تمام میں ہستی راہ امام زمان فدا کرنے کے آمادہ ہے۔ آپ بیٹے کو کب ہم مقام دے دیتے ہیں، کب مقام دے دیتے ہیں؟ 4 بیٹے قربان کرنے کے بعد بھی دیکھا اتنا زندگی نے اف تک نہ کیا، اب بھی اپنے اسی، یہ آسان ہے کہ 4 بیٹے شہید ہو جائیں،
بیٹی زخمی ہو جائے، بیوی زخمی ہو جائے، خود بھی 4 گولیاں اگر زخمی ہو جائے اور پھر گرفتار کریں اور ابھی تک کوئی خبر نہ آئے. یہ آسان ہے نا 2 جملوں میں بات سن لی آپ نے. دیکھیں خداوند کن کا انتخاب کرتا ہے، کن کا انتخاب کرتا ہے. بہت سارے اصحاب ہوں گے پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے، کتنے کام کیے ہیں. میں موازنہ بھی نہیں کروں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک سرسری حساب، ایک شخص جسے 25 ملین افراد اپنا رہبر تسلیم کریں، شیعہ سنی، اس کا کیا مقام ہے اہل بیت کے؟ جو تمام راستے دیکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد آئے اور راہ امام حسین پہ آ کر کھڑے ہو جائیں. ایسا نہیں کہ وہ قابل ہیں، تمام مکاتب اسلام کو پڑھ لیا ہے، ان کے مدارس میں گئے ہیں، تبلیغات کیے ہیں، دیکھا ہے کہ نہ یہ سب فریب ہے، ادھر آ کر جاتے ہیں. آج بھی سلمان موجود ہیں، ابوذر موجود ہیں، مقداد موجود ہیں، میثم موجود ہیں، آج بھی عمار موجود ہیں. یہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ راستہ کھلا ہے. جب ایسا ہوگا تو دنیاوی تمام رکاوٹیں آپ کی راہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی. ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہمیں راستے سے ہٹا لیتی. رکاوٹیں نہیں ہٹتی، ہمیں رکاوٹیں ہٹا لیتی ہیں. اب ہم کام نہیں کر سکتے، اب ہم بول نہیں سکتے، اب ہم لکھ نہیں سکتے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی خدا سے سوال ہے، خدا یا کون سی کوتاہی ہوئی تھی، یہ رکاوٹ اس نے مجھے ہٹا لیا، نہ میں نے. جب ہم رکاوٹوں کو نہ ہٹا سکیں، رکاوٹیں ہمیں ہٹا لیں، سمجھیں ہم میں کوتاہی ہے.